صدیقہ بہن، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ جس شخص نے غیبت کی ہو تو گویا اس نے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا۔ صدیقہ باجی، تم ذرا سی بات بھی نہیں سمجھتی ہو۔ غیبت کہتے ہیں کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا، اور برائی اس نے ہو بھی تو کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا اس قدر بری بات ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ چھی چھی صدیقہ بہن، یہ تو بہت ہی گندی اور بری بات ہے۔ ہاں بہن، لیکن آج کے زمانے میں اس برائی کو برائی نہیں سمجھا جاتا۔ جہاں دو چار لوگ یا دو چار عورتیں جمع ہو جائیں، غیبت والا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ صدیقہ بہن، آپ کو معلوم ہے کہ ان کا کیا حال ہوگا؟ نہیں بہن، مجھے معلوم نہیں کہ ان کا کیا حال ہوگا۔ ایسے لوگ جہنم میں جائیں گے اور سب سے سخت سزا پائیں گے۔ اچھا بہن، میں نے سنا ہے جھوٹ بھی بہت بڑی برائی ہے اور جھوٹ سے فرشتوں کو بدبو آتی ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ صدیقہ باجی، جھوٹ تو تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ جھوٹ بولنے والوں پر قرآن کریم نے جگہ جگہ فرمائی ہے۔ جھوٹ ایمان کو خراب کرنے والا مرض ہے۔ اس سے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے، حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، جھوٹی قسمیں کھانے والے خدا کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں، جھوٹی گواہی دینے والے منافقین کے ساتھ جہنم کے نچلے طبقے میں جائیں گے۔ توبہ سارا بہن، اللہ ہماری غیبت اور جھوٹ جیسی بری لعنت سے حفاظت فرمائے۔ سارا بہن، ہمارے معاشرے میں ایک برائی اور ہے، ذرا اس کا بھی انجام بتا دے، بڑی مہربانی ہوگی۔ بتاؤ بہن، وہ کون سی برائی ہے؟ سارا بہن، ہمارے معاشرے میں حسد اور جلن بہت زیادہ ہو گیا ہے، حسد کرنے والوں کے بارے میں ذرا بتائیں۔ صدیقہ بہن، حسد تو بہت بڑا گناہ ہے۔ حسد کرنے والے کی دنیا اور آخرت دونوں خراب ہوتی ہے، اور فرمایا حسد کرنے والوں کو خدا کی نعمتوں کا دشمن قرار دیا گیا ہے، اور فرمایا حسد انسان کے نیک اعمال کو کھا جاتا ہے جیسے لکڑی آگ کو کھا جاتی ہے۔ ارے سارا بہن، ہمارے پڑوس میں وہ سلیمن بھی رہتی ہے نا، نماز روزے کی پابند ہے، مگر غیبت چغلی حسد جیسی برائیاں اس میں بہت ہیں۔ یہ اس کی نیکیوں کو بھسم کر دے گی، تم جا کر اس کو سمجھانا کہ وہ ان برائیوں سے پرہیز کرے، ورنہ اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ اچھا بہن، اس کو سمجھانے کی کوشش کروں گی، اور میں اپنے محلہ منظور پورا میں خواتین کا اجتماع رکھوں گی اور اس میں تم کو بلاؤں گی، تم ذرا اس موضوع پر بیان کرنا، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ تم کوشش کرو، انشاءاللہ میں ضرور حاضر ہوں گی۔ اچھا، گھر پر بے انتظار ہو رہا ہوگا، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔